رسولوں کے اعمال، جن کے پاس بائبل مقدس ہے، اب کھولیں گے رسولوں کے اعمال اس کا 27واں باب۔ آپ نے اپنی بائبل کھولیں گے کلام مقدس میں سے، اور رسولوں کے اعمال اس کا 27واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں گے۔ رسولوں کے اعمال 27واں باب 14ویں اور 15ویں آیت۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی طوفانی ہوا جو یور کلوم کہلاتی ہے خریدنے پر سے جہاز پر آئی، اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف کتنے لوگوں کو لاسٹ سنڈے کا سرمن یاد ہے؟ ہم نے لاسٹ سنڈے 26ویں باب میں سے رسول پالوس کی خدمت، اس کی منسٹری کے بارے میں ہم نے سنا، اور کیسے رسول پالوس ایک ایسا زبردست یسوع مسیح کا جیالہ تھا، انجیل کی آگ سے انجیل سنانے کا اس کے اندر ایک بوجھ، ایک پیشن تھا، اور وہ نہ دیکھتا ہے قید، نہ دیکھتا ہے وہ کوئی جگہ پر، جہاں موقع ملتا ہے وہ انجیل کی خدمت کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے۔ تو جب رسول پالوس اگربا بادشاہ کی قید میں ہے تو وہاں سے اس نے اپیل کی کہ میرا انصاف، میرا معاملہ جو ہے وہ کیسر کے سامنے پیش کیا جائے، جو روم کا اس وقت بادشاہ تھا، اور روم کا جو مرکز تھا، یہیں سے ساری دنیا کے اندر پیغامات، یہیں سے ساری آمد جو ہے وہ جو روم ہے یہاں سے پوری دنیا کو سپلائی ہوتی ہے۔ اور اس زمانے میں روم جو تھا یہ پوری دنیا کا کیپٹل تھا۔ اگر روم میں کوئی بات پہنچ گئی تو اس کا مطلب ہے وہ بات پوری دنیا میں پہنچائی جاتی ہے۔ سو پالوس اپنی جو اس کا مسئلہ ہے، جو اس کا معاملہ ہے، جو اس کا مقدمہ ہے، وہ اپیل کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگربا بادشاہ اس سارے معاملے کو روم میں کیسر کے سامنے اس کو حاضر ہونے کے لیے ایک رومی دستہ ہے جو اس کے ساتھ اس کو روانہ کرتے ہیں۔ دیکھیں 27ویں باب کی پہلی آیت میں ہم آیت بآیت ان سارے واقعات میں سے چند ایسی خاص باتیں غور کریں گے۔ 27ویں باب کی پہلی آیت سے ہم چلتے ہیں، اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ جیسے پالوس نے اپنا سفر جہاز پر شروع کیا، ہم ایسے ہی سفر کو جو سارا خدا کے بندہ لوکا طبیب نے یہ سفر بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھا جب جہاز پر اطالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا تو انہوں نے پالوس اور بعض اور قیدیوں کو شہنشاہی پلٹن کے ایک صوبے دار یولیس نام کے حوالے کیا۔ اب یہ دستہ جو ہے تقریباً 100 رومی سپاہی جو ہیں وہ پالوس اور چند اور قیدیوں کو لے کر یہ کیسریا سے روانہ ہوتے ہیں، اور یہ پالوس بطور ایک قیدی کے اس کے ساتھ ان کو روانہ کیا گیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو اس سارے قیدیوں کی رکھوالی کے لیے جو کمانڈر جس کو مخصوص کیا گیا
जूलियस इसका नाम है, इंग्लिश में इसको जूलियस कहते हैं। और ये कमांडर, ये जो रोमी दस्ते का सूबेदार है, इसके हवाले पौलुस को और तमाम कैदियों को और तमाम रोमी सिपाहियों को इसके अंडर भेजा गया। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये एक जहाज पर लिखा है। जब जहाज, हमारे जमाने के जहाज नहीं थे जैसे ये जहाज है, आज के तो बड़े जदीद जहाज हैं। उस जमाने में जो जहाज हुआ करते थे, आपने अगर कभी पुरानी फिल्मों में देखा हो तो पीछे से उसका हिस्सा बतख नुमा होते थे। जहाज के आगे 2 आंखें होती थी, उसके ऊपर उनके देवता की तस्वीर बनी होती थी और लगता था कि जैसे कोई देवता जो है वो समंदरों में सफर कर रहा है। और इस जो सबसे बड़ा उस जमाने का जहाज था, वो 600 के करीब मुसाफिर उसमें बैठा करते थे। अब ये जहाज पर रवाना हुए, पौलुस को बतौर कैदी बनाकर जहाज में लेकर जा रहे हैं और 100 के करीब रोमी सिपाहियों का दस्ता। हैरान कुछ बात है, 100 सिपाही इसके साथ भेजे गए हैं और भी चंद दूसरे कैदी हैं। आगे पढ़ेंगे, दूसरे कैसे पढ़ेंगे। और हम अदद मोतियन के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाहों में जाने को था सवार होकर रवाना हुए और थिस्सलुनीके का अरिस्तर्खुस मकदूनी हमारे साथ था। अब इस सफर में रसूल पौलुस का एक दोस्त भी है, अरिस्तर्खुस। ये रसूल पौलुस का साथ, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और हम जो हैं ये लूका तबीब है। पौलुस के इस सफर में 2 इसके दोस्त भी साथ गए हैं, लूका। और क्या खूबसूरत बात है कि ये कैदी नहीं है, लेकिन हाँ, रोमी हुकूमत में ये परमिशन थी कि कैदी अपनी मामलत के लिए अपने किसी दोस्त को, अपने किसी नौकर मुलाजिम को साथ रख सकता है। तो लूका और अरिस्तर्खुस जो है, ये दोनों रजामंदी के साथ पौलुस रसूल के साथ सफर करने के लिए रवाना होते हैं। ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है कि वो अपने दोस्त के साथ सफर में रवाना होते हैं। और फिर जहाज जो है ये दूसरे दिन बाइबल बयान करती है आयत नंबर 3, और दूसरे दिन सैतान ने जहाज ठहरा और यूलियस ने पौलुस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। अब जो जूलियस है उसकी बड़ी फेवर है पौलुस के लिए, और वो जहाज में उसको उसके दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए, उसकी इत्मीनानदारी, उसकी मेहमान नवाजी, उसकी खातिरदारी करने के लिए उसने उनको परमिशन दी है। अब जब ये जहाज पर रवाना हुए, सेकंड डे ये सैदा में पहुंचे, तो फिर लिखा है 4 में वहां से हम रवाना हुए। अब यहाँ पर जो लफ्ज है ना हम, तो ये हम रसूलों के अमाल की किताब का जो लिखारी है लूका है। तो सफर में कितने लोग शामिल हैं? 3। इसके अलावा 100 रोमी सिपाही हैं, इसके अलावा सूबेदार हैं, इसके साथ और कुछ कैदी भी हैं। अब इसका मतलब है कि इस जहाज के सफर में पौलुस के साथ 2 उसके दोस्त भी हैं, हम खिदमत भी हैं, लेकिन वो कैदी नहीं है, सिर्फ पौलुस कैद में है। और लिखा है जब ये जहाज वहां से चला तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये कुर्पस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। अब जहाज का सफर चल पड़ा है और रोम को बतौर कैदी, पौलुस को रोम में बतौर कैदी वहां पर हाजिर किया जाने को है, वहां पर इसका मुकदमा चलाया जाने को है। जहाज पर सफर करते करते किलिकिया में पहुंचे, फिलिया के समंदर से होकर ये लूकिया के शहर मूरा में उतरे हैं। अब वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज अतालिया जाता हुआ मिला, बस हमको उसमें बिठा दिया गया। अब लूका बयान करते हैं कि जब एक बड़ा जहाज जो बिजनेस का माल का जहाज था, उस जहाज में इन सबको बिठा दिया गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है
ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے کندس کے سامنے پہنچے تو اس لیے کہ ہم کو آگے بڑھنے، ہوا ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی، سرمونے کے سامنے سے ہو کر کریتے کی آڑ میں چلے اور بمشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین نام ایک مقام میں پہنچے جس سے لسیا شہر نزدیک تھا۔ اب یہ سفر روانہ ہوئے ہیں، سارے سفر میں مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے سفر کرتے کرتے یہ ایک بندرگاہ، حسین بندرگاہ پر پہنچے۔ آگے جو بڑا خوبصورت سفر اور لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی آرام دہ سفر ہے، لیکن جب بہت عرصہ گزر گیا، اب غور کریں کہ پرانے زمانے میں جہاز کے سفر بڑے مہینوں پہ پوری ہوتے ہیں۔ ابھی نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میں ہم کراچی پہنچ گئے، 3 گھنٹے میں دبئی پہنچ گئے۔ اس وقت کوئی جہاز نہیں تھے، ہوائی جہاز، تو پہلی جہاز کے سفر کرنے پڑتے تھے اور مہینوں سفر میں لگ جاتے تھے۔ جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزہ کا دن گزر چکا تھا اور پولس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی، جہاز میں قیدی نصیحت دے رہا ہے، اور نصیحت کیا دے رہا ہے؟ غور کیجیے گا ذرا۔ اے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت یعنی نہ صرف مال اور جہاز بلکہ ہماری جانوں کا بھی۔ پولس جب ایک حسین بندرگاہ پر پہنچے تو پولس نے جہاز کے مالک، جہاز کے ملاح کو، ناخدا کو اور صوبیدار کو کہا کہ میری آپ سے ایک صلاح دینا چاہتا ہوں، نصیحت ہے، مشورہ ہے کہ جہاز کے سفر کو یہیں پر روک دو، کیونکہ آگے چل کر جو موسم ہے یہ بڑا خراب ہے۔ کیونکہ پولس سفر کر کر کے وہ جان چکا تھا کون سا موسم سفر کا اچھا ہے، کون سا موسم جو ہے وہ خراب ہے، کون سا موسم طوفانوں کا ہے، بحرانوں کا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب پولس نے یہ مشورہ دیا، وہ کہتے ہیں صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت کیا ہوگا، اور کس کس کا نقصان ہوگا؟ مال کا بھی، جہاز کا بھی اور جانوں کا۔ لیکن کیا لے مگر صوبیدار نے ناخدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا۔ پولس کی بات کتنی اہمیت نہیں ہوئی، اس نے سمجھا کہ پولس کہتی ہے، تو جو ناخدا تھا، جو جہاز کا مالک تھا، جہاز کو چلانے والا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں مالک صوبیدار، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ ہم پہ بھروسہ کریں، آپ ہم پہ یقین کریں، ہم جہاز چلانے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے موسموں کا، ہمیں پتہ ہے کون سا موسم خراب ہے، کون سا موسم آندھیوں کا ہے، لہذا پولس کی بات چھوڑیے، آپ ہماری بات کو فالو کیجئے، ہمیں سفر کو جاری رکھنا ہوگا۔ یہ پہلی مسٹیک ہے یہاں پر، یہ پہلا یہاں پر ایک غلط انتخاب اور فیصلہ ہے۔ پولس کی بات کو فالو نہیں کیا گیا۔ کس کی بات کو فالو کیا گیا؟ جو جہاز کا ناخدا اور جہاز کا۔ ہماری زندگی میں پتہ ہے کیوں طوفان آتے ہیں یا ہم کیوں طوفانوں میں پھنس جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب ہم خدا کے لوگوں کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کے مشوروں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جب خدا کے خادم آپ کو کوئی مشورہ دے، جب خدا کے خادم آپ کو نصیحت کرے، جب خدا کے خادم آپ کی رہنمائی کرے اور آپ ان کی باتوں کو یہ کہہ کے ڈال دیتے ہیں کہ پادری صاحب جی ہم تجربے کار ہیں، ہمیں پتا ہے ہمیں کیسے کام کرنا ہے، آپ اپنا کام کیجئے،
ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے. یہاں پر اس سفر میں پالوس بے شک قیدی تھا، لیکن پالوس خدا کا خادم بھی تھا، انجیل کا خادم بھی تھا، اور سفر کر کر کے اس کو پتا چل چکا تھا یہ موسم نہیں ہے سفر کرنے کا، ہمیں یہاں پر اسٹے کرنا پڑے گا تاکہ چارہ گزر جائے، اس کے بعد سفر کریں گے. آج کتنی مشکلات کی وجہ آپ اس لیے بن جاتے ہیں جب آپ خدا کے خادموں کے کلام کی باتوں کو جب وہ خبردار کر رہے ہیں. کئی دفعہ لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام میں نہ پھنسے، اس کام میں ہاتھ نہ ڈالے، یہ کام آپ کے لیے پرابلم بن جائے گا، آپ کے لیے مسائل کھڑے کرے گا. لیکن نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بھائی کام میں کرتا ہوں، تجربہ میرا ہے، یہ میرے پاس حکمت ہے. سو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ صوبیدار نے کیا کیا، مگر صوبیدار نے نہ خدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر کیا کیا، پولس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا. اگر کبھی خدا کے خادم یا کبھی خدا آپ کو کوئی رہنمائی دے، آپ کو نصیحت کرے، خدا کا کوئی خادم آپ کو مشورہ دے تو مان لیا کرے، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں بھائی صاحب ہمیں سود پر پیسے لینے چاہیے کہ نہیں، ہم کہتے نہیں لو یار، لیکن وہ کیا کہتے ہیں مشورہ لینے کے مرضی آپ نے کر. مجھے یاد ہے کہ کسی خاتون نے مجھے ان کے بچوں کے درمیان جو ان کے بہو اور بیوی اور ان کے بیٹا تھا، ان میں سیپریشن ہو گئی، لائبی ہو گئی. تو لائبی کے بعد اب مجھے پوچھتے کہ بھائی صاحب وہ ہمارے بچوں میں جھگڑا ہو گیا تو ان کی سیپریشن ہو گئی، لائبی ہو گئی ہے، تو کیا مرضی ہے اس میں خدا کی؟ آپ بتائیں نا ہمیں، کیا خدا کی کیا مرضی ہے؟ میں کہ جی خدا کی مرضی ہے، جن کو خدا نے جوڑا انہیں آ گئی. میں کیا انہیں پوچھیدہ مرضی ہے، ان کا مٹور گیا، ان کا کم ہو گیا. ایک پوچھیدہ گیا تو پہلے پوچھیدہ کہ خدا کی کیا مرضی ہے. شادی کے بعد بھی پوچھا جاتا کہ خود پیسہ کی مرضی ہے، خدا کی جانتا ہے. کئی دفعہ نا یاد رکھیے، ہم کچھ باتیں جب کام ہوتا ہے پھر پوچھتے ہیں خدا کی مرضی کیا ہے، کام سے پہلے پوچھا کریں خدا کی مرضی ہے. پولس کی باتوں کا لحاظ نہیں کیا گیا. آگے کیا لکھا ہے، اور چونکہ وہ بندر جاڑوں میں رہنے کے لیے اچھا نہ تھا، اس لیے اکثر لوگوں کی صلاح ٹھہری کہ وہاں سے کیا جائیں. لوگ یہ کہہ لگے کہ نہیں ادھر سٹے نہیں کرنا، ہمیں یہاں سے سفر کرنا چاہیے، ہمیں یہاں سے گزر کر جانا آگے کسی جزیرے پر گزارنا چاہیے. پولس نے کہا مت سفر کرو، سفر کرنا آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں اچھا، جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، مال کا بھی، جہاز کا بھی. لیکن لوگوں نے صلاح کی نہیں، ہمیں سفر کو آگے جاری رکھنا چاہیے. لکھا ہے وہاں سے روانہ ہوئے اور اگر ہو سکے تو فرینکس میں پہنچ کر جاڑا کاٹے. وہ کریتے کہ ایک بندر سے جس کا رخ شمال مشرق اور جنوب مشرق کو ہے. جب کچھ دگنا ہوا چلنے لگی تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا. لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے کے قریب قریب چلے. دیکھا نا کہ ہوا بڑی پرسکون ہے. اور اس زمانے میں ایک اور بڑا یعنی میں اس کو کہوں کہ بڑا یہ مشکل لمحہ ہوتا تھا. اس وقت کے جہاز ہوا کی سمت میں چلتے تھے. اس زمانے کے جہاز ہوا کے مخالف چلنے کے قابل نہیں تھے. لہذا نہ خدا انتظار کرتا تھا کب ہوا چلے. جہاں پر ہم نے سفر کرنا ہے تو جہاز ہوا کے رخ میں سفر کرتے تھے. اگر ان کو جانا ہے مشرق میں اور ہوا مغرب کی ہے تو پھر وہ سفر نہیں کریں گے، انتظار کریں گے کب ہوا چلے مشرق طرف اور ہم اپنا سفر طے رکھیں. تو جب دیکھا کہ دکن کی ہوا چلنے لگی انہوں نے سمجھا ہمارا مطلب حاصل ہو گیا ہے، اب ہمیں چلنا. تو یہ کنارے غور نے لکھا ہوا ہے، وہ کنارے کے قریب چلے، سمندر کے اندر گہرے میں نہیں گئے، کنارے سفر کر رہے ہیں. اور ان کو معلوم تھا کہ یہ سفر ہمارے لیے پرسکون ہے، ہم آرام سے جلدی اپنی منزل پر پہنچیں گے. لیکن لکھا ہے 10ویں 4 آیت میں، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ تھوڑی دیر
بعد ایک بڑی طوفانی ہوا جو یرکلون کہلاتی ہے، تھوڑی دیر بعد یہ کنارے کنارے، اب غور کریں، اگر یہ بندرگاہ ہے اور سمجھے کہ یہ ساری خشکی ہے تو جہاز گہرے میں نہیں گیا، جہاز یہاں پر چلتے جا رہے ہیں تاکہ ہم زیادہ گہرے میں نہ جائیں اور کنارے کنارے سے ہم اپنی منزل پر پہنچے۔ لیکن ہوا کیا؟ سنیے، تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی طوفانی ہوا، تھوڑی دیر بعد ایک طوفانی ہوا جو یرکلون کہلاتی ہے کریتے پر سے جہاز پر آئی۔ ایک ایسی زبردست آندھی کا بھگونا، اور کہتے ہیں یہ یرکلون جو ہے یہ ایک ایسی آندھی ہے جو جہازوں کو الٹ دیتی ہے، جہازوں کو بالکل توڑ کر برباد کرتی ہے، اور جو بھی جہاز اس آندھی طوفان کے قبضے میں آ گیا، یہ بھگونے والی آندھی جو ہے وہ جہاز کو مکمل طور سے برباد کر دیتی ہے۔ ہوا کیا؟ لکھا ہے یہ آندھی یرکلون جہاز پر زور سے ٹکرائی۔ پولس نے کیا کہا تھا ان کو؟ سفر کرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ سفر نہ کرو، اس سفر میں ہمارے جہاز کو، مال کو اور جانوں کو کیا ہوگا؟ وہی ہونا، وہی ہو گیا۔ ایک خطرناک خوفناک آندھی آئی اور جہاز کے ساتھ ٹکرائی ہے، لفظ لکھا ہوا ہے، اور جہاز پر آئی۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی مصیبتیں بتا کر نہیں آتی۔ خادم آپ کو الرٹ کر دیتے ہیں، انجیل کے خادم آپ کو خبردار کر دیتے ہیں، اور جب آپ ان باتوں کو فالو نہیں کرتے تو پھر مصیبت، بیماریاں، پریشانیاں، طوفان، بحران بتا کے نہیں آتے۔ اب یہ جہاز اس طوفان کی لپیٹ میں ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے، غور کیجیے گا، اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا، پہلے جہاز نہ خدا کے قابو میں تھا، پہلے جہاز مالک کے قابو میں تھا، لیکن اب ہوا کیا؟ جہاز کس کے قابو میں آ گیا ہے؟ یہی ہوتا ہے، کئی دفعہ حالات ہمارے قابو میں ہوتے ہیں، پھر ہم حالات کے قابو میں ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے؟ حالات ہمارے قابو میں ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، ایک سیزن آتا ہے کہ ہم حالات کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو حالات کے قابو میں ہوتا ہے، اور ایک وہ جس کے قابو میں حالات ہوتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ایک بندہ وہ ہے جو حالات کے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کے قابو میں۔ ہم پرسوں جمعے کی رات کو ہم سرگودے سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، موٹر وے میں سفر کر رہے تھے، اسموک بڑی زیادہ تھی، تو پھر تھوڑا سفر کرنے کے بعد موٹر وے پولیس نے ہمیں اشارہ کر کے ایک انٹرچینج آیا صفدر آباد، وہاں سے ہمیں کہا یہاں سے آپ نیچے اتر جائیں، ساری گاڑیاں وہاں سے نیچے جا رہی ہیں۔ اب وہ راستہ ہمارے لیے انجان راستہ تھا، اور اتنی اسموک کہ کہنے کے سامنے سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ دائیں کھائی ہے بائیں کیا ہے، اور آہستہ آہستہ گاڑی کو چلاتے جا رہے ہیں۔ رات تقریباً 2-2:30 کا ٹائم تھا، تو میں نے مسز سے کہا، فون کیا کہ مجھے کرنٹ لوکیشن بھیجی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ انہوں نے مجھے لوکیشن سینڈ کی، لیکن لوکیشن آن نہیں تھی ہو رہی، اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جائے کدھر۔ ان لمحات میں تھوڑا سا آگے ہے تو ایک بڑی سی گاڑی تھی، تو بھائی پروس نے مجھے کہا کہ پیسہ اور میں کہ تو رہنا پہ گیا، تو گٹھی مجھ رہا ہے تو پچھو کی مجھ، میں نے کوئی ڈانٹا، میں کہ میں بھی کنفیوز ہو رہا تھا کہ لب دی طاقت نہیں پہ تو وہ میں کہ گٹھی میں چلانے تو رہنا پہ،
میں نے اس کو ڈانٹا، میں کہ میں بہت ٹینشن ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گاڑی وہ سڑک نیچے اتر گئی، پوری فیملی کی گاڑی تھی. تو پھر انہوں نے جا کے دوستوں نے اس وہاں پہ گاڑی کو وہاں سے ٹریک پر لے کر آئے کیونکہ نیچے کھائی تھی جہاں پر گاڑی ان لوگوں کی گرنے والی تھی. تو گاڑی میں نے کہا مجھے بھائی سیمر صاحب کہتے ہیں کوئی گل بات کرو، میں کہا میرا گل بات نہ کرو، میرا پورا فوکس کتنے بڑا اور میں چاہتا ہوں گاڑی میرے کنٹرول میں رہے، سے میرا گل نہ کرو، بس اسی رام نہ سمو یا رچ کرو انہوں رام نہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں گاڑی میرے کنٹرول میں ہو اور نہ گاڑی دائیں جائے نہ بائیں جائے، اسی سلام سے کتنے پہنچے گی، بس کار پہنچے گی، ہمیں کوئی ہمارا ٹریک نظر آ جائے، ہمیں ہماری کو منظر نظر آ جائے. اب یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. اب جہاز کس کے قابو میں آ گیا؟ اب غور کریں، جہاز کا ناخدا جو جہاز کو چلا رہا تھا وہ کہتا ہے نہیں، اب جہاز ہمارے قبضے سے باہر ہو گیا، اب جہاز کو کس کے قبضے میں کر لیا؟ اب جہاں ہوا چلے گی جہاز وہیں چلے گا. زندگی میں کئی دفعہ آپ کی لائف میں ایسے لمحات آ جاتے ہیں جب آپ کی لائف جو ہے حالات کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. پھر بیماریاں جہاں لے چلے گی، جہاں پر غربت لے چلے گی، جہاں پر قرآن لے چلے گے. زندگی میں یاد رکھیے آپ کہیں پر بھی ہو لیکن اپنی زندگی کا کنٹرول جو ہے وہ ہو سکے تو خدا کے ہاتھوں میں یا اپنے ہاتھوں میں رکھیے اور اپنے حالات پر قابو رکھنے والے بنیے. ہاللیلویا. جہاز کیا لکھا ہے؟ ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا، سو تو ہم نے کیا کیا؟ لاچار ہو کر اس کو وہ کہہ لگے چھڑ دو جتنا لے جائے گا جہاز. کئی دفعہ کہتے ہیں زندگی جتنا لے گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ جتنا لے گئے زندگی. اب یہ بھی جہاز قابو سے باہر ہے، نہ خداؤں نے چھوڑ دیے، اسٹیئرنگ چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کر رہے، کہتے ہیں بس اب طوفان کے، یہ جہاز طوفان کے قابو میں آ چکا ہے. کئی دفعہ ہماری زندگیاں بھی طوفانوں کے قابو میں ہوتی ہیں، پھر جہاں آپ کو طوفان لے جاتے ہیں آپ اسی طرف اپنی زندگی کو لے چلتے ہیں. ایسا نہیں، جہاں تک ہو سکے حالات پر قابو رکھنے والے بنیے، جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کے جہاز کی پتوار کو اپنے کنٹرول میں رکھیے. اور لکھا ہے آگے، اور خدا نام ایک چھوٹے جزیرہ کی آڑ میں بہتے بہتے ہم بڑی مشکل سے ڈونگی کو قابو میں لائے. ایک چھوٹی کشتیاں کہتے ہیں، ڈونگی چھوٹی کشتیاں جہاز ہوتی ہیں. جب جہاز ہوا میں، لہروں میں، سمندر میں یہ شکولے کھا رہا تھا تو ان کی جو کشتیاں تھیں وہ گرمش ہو گئی. تو ان کو قابو میں کرنے کے بعد اب ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی ہے. کیا؟ جب ملام اس کو اوپر چڑھا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیریں کر کے اس کو نیچے سے باندھا اور سورپس کے چور بالوں میں دنس جانے کے ڈر سے چور بالو کہتے ہیں، یہ دلدل ہوتی ہے، ریت کی دلدل، چھپی ہوئی دلدل. اب اگلا خطرہ کیا کو بڑھ گیا کہ ہمارا جہاز ہوا کے قابو میں ہے. اب اگلا خطرہ کہ جہاز ایک چھپی دلدل میں اگر جا کے پھنس گیا تو جہاز کا برباد ہونا، ٹوٹنا، بکھرنا، مرنا یہ مست ہو جائے گا. اب ان کو اور ایک ٹینٹ پڑ گیا کہ ہم جہاز کو چھپی ہوئی دلدل سے بچائیں. پھر جب ایک مصیبت آتی ہے نا، فقیر دربار ایک اور مصیبت آ جاتی ہے. جب ایک طوفان آتا ہے اگلا پھر طوفان. ایک سیاپا مکین ہے تو ایک اور سیاپا آ گئے ہے نا. بندہ یہ سوچتا ہے بھائی سب سمجھ نہیں آن دیتی، ایک پرابلم ہوتی نہیں تو دوسری بھی آ جاتی ہے. تو یہاں پر مشکل کیا ہوئی؟ اچھا ہوتا سفر شروع کرنے سے پہلے پالوس کی بات کو، پالوس نے کیا کہا تھا؟ بھائیو صاحبو مجھے معلوم ہوتا ہے یہ سفر خطرناک ہوگا، جانوں کے لیے بھی، مال کے لیے بھی، اس لیے جو کوئی مشورہ چنگا ملے مان لیا کرو. اپنی نا ہر وقت مان دے لیا کر. کئی لوگ نا وہ سمجھتے جو میں کہہ رہے بالکل ٹھیک ہے، میں بہت تجربے کار ہوں. آپ کے تجربے ناکام ہو جائیں گے، آپ کا علم ناکام ہو جائے گا، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا.
हालेलुया। इसलिए कभी कभी कमांड तोड़ लिया करो अपना, ऐसे ना वादे को चढ़ाया करो, बस मैं जो कह रहा है हमें पता हम क्या करेंगे। सो यहाँ पर लिखा जहाज दलदल में दस दिन का भी खतरा पड़ गया। अब लिखा है, पढ़ेगा आगे चल के पढ़ेंगे, पढ़ेगा आयत नंबर 18 से। और चोर बालों में 10 जने के डर से जहाज का साजो सामान उतार लिया और इसी तरह बहते चलेंगे। मगर जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे। अब क्या हो गया, जहाज का माल फेंकने शुरू हो गए। जितनी मेहनत से जहाज में आपने अनाज जमा किया, माल जमा किया, अब इस कदर खतरा बढ़ गया है कि अब उन्हें जहाज को हल्का करने के लिए सारा अनाज माल कहां फेंकना पड़ रहा है जी? जहाज का माल फेंकने लगे। मैंने कई दफा कई लोग देखे, जब उन पर मुसीबत आती है ना, वो बड़ी दान कर देते, बड़ी खराब कर लग पैते। जब उन पर मुश्किल आएगी ने हो उसको खराब कर, यतीमा नु दे, बेवा नु दे, कि किसी तरीके साड़ी मुसीबत टल जाए। इससे पहले जब हालात अच्छे होंगे उनके लिए कंजूस, उनके लिए दौलत जमा करना एक सेवा होगा। लेकिन जब मालूम होगा ना कि अब हमारी जिंदगी दांव पर लग गई है, तो फिर पैसे लिखे ये माल, जहाज का माल फेंकने लगे, खराता कर लग गए। अपना बोझ जिस दौलत को लोगों ने अपना भरोसा समझा हुआ था, अब वही दौलत उनके लिए नुकसानदेह बन गई है, अब वही दौलत उनके लिए मौत का सबब बन गई। अब लाले पड़ गए हैं कि बस किसी तरीके से जान बच जाए, हमें ये माल जो हमें डिबो देगा। कई दफा हमारा माल ही हमारी जान का जुम्मन जाता है। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है सारा माल मता ये फेंकना शुरू हो गए, ताकि किसी तरह से हमारी जिंदगियों में आसानी आ जाए, किसी तरीके से हमारा जहाज इस तूफान में से निकल जाए। और जरूर कहते ना कि ऊंचे महल छुपाने तेरे, गवर्नर ने मन लाने ने कि बाहर तेरे बिच उजाड़ा छोड़ अकेला। मैं डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था फिल्म एक्टर की, उसको काफी ज्यादा कैंसर का मर्ज में मुबतला हो गई। उसके पास इतना पैसा था लेकिन पैसा बेकार, और आखिरकार डॉक्टर्स को जवाब दे दिया कि आप चंद हफ्तों की बस इस दुनिया में मेहमान हैं। तो इसने लिखा कि मेरा आज सारा पैसा बेकार है, मेरे पास इतना पैसा दौलत है लेकिन मैं जिंदगी नहीं खरीद सकती। सो आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है, अपनी जिंदगी के लिए कुछ फिक्रमंद कीजिए। यीशु मसीह ने कहा किसी की जान उसकी माल की कसरत पर माकूफ नहीं है। यीशु मसीह के बाद से जवान आ गए तो कहते हैं खुदा मैं क्या करूं ताकि हमेशा जिंदगी पाऊं। तो यीशु मसीह ने क्या हुक्मों पर अमल कर कहता है मैं सब पर अमल करता हूं। यीशु ने कहा अपना सारा माल बेच हकीकत मेरे मगर आ गया। तो क्या लिखा था? लिखा वो अफसूदा हो गया, गमगीन हो गया, और लिखा इस कदर गमगीन हुआ कि वो यीशु मसीह की ऑफर को ठुकरा के चला गया। कई दफा अब दुनिया में इतना पैसा मैं और आप जमा करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको पता है आपने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ जमा किया है? क्या हमने अपनी आत्मत के बारे में कुछ गौर किया कि तो मर जाएंगे, तो मरने के बाद हमारे आसमान पर क्या कुछ है ऐसा जैसा यीशु ने कहा अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना चोर नकब लगाते हैं। लेकिन एक ऐसा और इंसान भी है, ज़कई है, जब उसकी मुलाकात यीशु से हो गई तो वो कहता है मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया हो तो उसे 4 गुना अदा करता हूँ। माल फेंकना शुरू कर दिया जहाज से, और लिखा है तीसरे दिन उसने अपने ही हाथों से जहाज की आलातो असबाब भी फेंक दिए। जहाज के सारे आलात जो थे, सारे जितने भी जहाज में उनके सारे आलात और असबाब थे वो सारे फेंके। किसी तरीके से जहाज को हल्का किया जाए, अपनी जानें बचाई जाए। और लिखा है आयत नंबर 20
और जब बहुत दिनों तक न सूरज नजर आया न तारे हाँ। और शिद्दत की आंधी चल रही थी। क्या लिखा है? आप में से किसने समुद्र का सफर किया? बस समुद्र का सफर किसने किया? समुद्र का सफर ये अब मैंने किया, लेकिन मैं भी थोड़ा जगह था कराची में, वहां पर एक इलाके में बड़ोड़ा में भ्रमण करने के लिए गए। तो ये वो तो पुरसकून समंदर था जहां पर हमने सफर किया, लेकिन ये जिस सफर की बात हो रही है पुरसकून समंदर नहीं था। समंदर के अंदर मौजों में तलातम थे, समंदर के अंदर आंधी है, तूफान है, बल्कि ये भी लिखा हुआ है ना सितारे नजर आ रहे हैं और ना, यानी दिन रात का पता ही नहीं है कि कब दिन हो रहा है कब रात है। और उस जमाने में जो ना खुदा थे वो सफर करते थे सूरज को देखकर, सितारों को देखकर। इसका मतलब है उनके पास ना जहाजरानी है, ना नई टेक्नोलॉजी है, ना कंट्रोल रूम है, कोई नहीं है। बस उनके पास एक रास्ता था जिसको देखकर वो चलते थे, सूरज सितारे। आज वो भी नजर नहीं आते। फिर आपकी जिंदगी में ऐसा सफर आएगा जब आपको समझ नहीं आएगी, कोई मुझे मशवरा देने वाला हो, कोई रहनुमाई करने वाला हो, फिर आपको तारीकी ही तरीके नजर आएगी सारे पासे, ना सितारे ना सूरज, और शिद्दत की आंधी चल रही है। और आखिर पढ़िए क्या हुआ? और आखिर हमको बचने की बिल्कुल उम्मीद न थी। और जब क्या लिखा है? अब बचने की उम्मीद, अब बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं। अब तो उम्मीद खत्म हो गई है। इतने दिन से सफर कर रहे, कोशिशें, कश्मकश, स्ट्रगल हो रही है, लेकिन अब उन्होंने यकीन कर लिया कि अब बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और आगे क्या लिखा है? और जब बहुत फाका कर चुके, फाका, अब क्या हो गया? ये कभी आप सफर बड़ी तफसील से पढ़े ना, तो अब एक एक पॉइंट और रुक रुक के स्टॉप कर करके पढ़िए, तो आप खुद को इस सफर में पाएं कभी, तो फिर आपको पढ़ने का मजा आएगा। अगर आप इसको किताब पढ़ रहे हैं, मैं जब इस सफर को पढ़ रहा था तो मुझे लगता है मैं भी चढ़ाते बीच बैठा और मैं सफर को पूरा जज कर रहा हूं। लिखा है सफर करते करते आंधी भी है, तूफान भी है, ना सूरज ना सितारे, हवा के काबू में जहाज है, और ऊपर भी लिखे फाके भी होना तुम्हें। ये जिंदगी का हमारा भी तजर्बा है, और ये वो लम्हात है जब हमारे घर में फाके शुरू होते हैं। फाके आज घर में हम फाकों पर आ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं एक आयत रसूल पौलुस की पढ़ना चाहूंगा जो बहुत ही मेरे लिए तसल्ली नसीहत का सबब थी। निकाले दूसरा ग्रंथियों, और यहाँ पर रसूल पौलुस का ये बयान पढ़ेंगे। उसने अपने इसी सफर के एक हिस्से का जिक्र यहाँ पर किया। दूसरा ग्रंथियों उसका बाब नंबर 6 और आयत नंबर 3 से निकालिए सारे, फिर पढ़ता हूं आपके लिए। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब आयत नंबर 10। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर खुर्फ न आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं। हर बात से क्या कर रहे हैं जी? हर बात में क्या कर रहे हैं? अपनी खूबी जाहिर कर रहे हैं। और खूबी कौन कौन सी है सुनिए। बड़े सबर से, आगे मुसीबत से, इख्तियार से, जी, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से। क्या लिखा है? क्या ऐसे कार से फाके रहता है, कार से चुभ लेते यहाँ फाके काटने पड़ जाए एकदम से, अंदर से सबर, ईमान, रूहानियत सब कुछ खत्म। पौलुस कहते हैं मैंने अच्छे खादम होने की खूबी दिखाई है। कैसे कैसे? मेहनत में, एहतियाज में, कैद में, कोड़ों में, कैद होने में, हंगामों में, फाकों में भी। फिर जिंदगी के तो फाके वाले दिन जो वो बड़े मुश्किल। काश पौलुस की बात मान लेते तो फाके ना काटने पड़ते। पौलुस की बात मान लेते,
نہ مال پھینکنا پڑتا، پولس کی بات مان لیتے، نہ جانوں کا نقصان ہوتا۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ آئے واپس آئے 27 باب میں لکھا ہے 29-21 آیت، جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، قیدی اب ان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے صاحبو، لازم تھا، ہاللیلویا ہاللیلویا بولو ہاللیلویا، طوفان سمجھو اعجاز سب اعجاز ہے، اور ہم سارے یہاں پر مسافر جہاز طوفان بھی گھرا ہوا ہے، فاقے بھی کر رہے ہیں، بھوک بھی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، دہشت ہے، سمندر کا خوف ہے، سمندر کی آوازیں ہیں، یہ ساری چیزوں نے ڈرا رکھا ہے سب کو۔ اب وہ جان چکے ہیں، اب ہم رستہ بھٹک گئے ہیں، اب ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے، اب ہم یہیں پر دفن ہو جائیں گے۔ لیکن کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے ان کے بیچ میں پولس نے کھڑے ہو کر کہا، لازم تھا تم میری بات مان کر، یاد کروان لگا رہا ہوں، یاد کروایا نے، کیا یاد کروایا نے؟ خریدنے سے روانہ نہ ہو۔ تمہیں میری بات ماننا چاہیے تھی، اے ناخدا، اے جہاز کے مالک کے صوبے دار، اب ہم اس بڑی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، اب طوفان، آندھی، موت، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پر منڈلا رہے ہیں، لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں لازم تھا، کیا لازم تھا؟ کہ میری بات مان کر۔ سانو پتہ ہے کدو اکل ہوندی جو ساری سر تے پیندی ہے نا، اور نہیں تو ساں پیسہ ٹھیک ہے، نہیں خداوند دے کلام سے پیسہ ٹھیک ہے، کہ میں بس نافرمانی کی ہے۔ پولس اب ان کو جتا رہا ہے، لازم تھا تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے۔ سو کہنا چاہوں گا جدو کوئی تو ہم کو چنگا مشورہ دے مان لیا، جب آپ کو خدا کے خادم ہے، جب آپ کو کلام کوئی بات بتائے تو کلام کی باتوں کو فالو کر لیا کریں۔ اب آگے کیا لکھا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، کیا لکھا ہے کہ اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کیا؟ کہ خاطر جمع رکھو۔ خاطر جمع رکھو، بولو خاطر جمع، بولو خاطر جمع، نال دے رکھو، موڑے افرا کرو، خاطر جمع رکھے۔ طوفان دے وچ کیا دھلاسا ہے، طوفان کے اندر کیا زبردست ہمت کی بات ہو رہی ہے، اعتماد، اعتبار، ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ پولس کہہ رہا ہے خاطر جمع رکھو، طوفاناں دے وچ ایک دوجے دی ہمت بدایا کرو، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ایک دوجے دلاسا دیا کرو۔ پولس نے کیا کہا؟ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا اگر کیا کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس جہاز میں کتنے لوگ تھے؟ 276۔ آگے جا کے آپ کو بڑا پریشان کرے گا، کتنے لوگ ہیں؟ 100 سپاہی، پالوس، لوکا اور سرخس، اس کے بعد ناخدا جہاز کا مالک، اس کے بعد جہاز کا عملہ، اور اس کے بعد جولیس۔ یہ ٹوٹل 276 لوگ ہیں جہاز پر۔ تو 276 لوگوں کے اندر 275 لوگوں کو پیغام دے رہا ہے ایک قیدی، نہ ناخدا بولا، نہ جہاز کا مالک بولا، نہ جولیس بولا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ وہی بول رہا ہے جو انجیل کا خادم ہے، جو خدا کا خادم ہے، جس کے منہ میں خدا کا کلام ہے۔ وہ کہتا ہے تم میں سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ غور کریں کیا کہا اس نے؟ خاطر جمع رکھو کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں، سارے بولے کیونکہ خدا جس کا میں ہوں۔ فخر دیکھیے، اعتماد دیکھیے، وہ کہتے ہیں کیا جس کے ہم ہیں، ہم نکالنے کی گلے جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ جہاز
عبادت کرنا مشکل ہے، طوفان میں عبادت کرنا مشکل ہے، جب موت سر پر منڈلا رہی ہو تو عبادت نہیں ہوتی، لیکن پولس اس وقت بھی عبادت کرنے ایسی کیوں لکھا کے جا کے وہ کہتا ہے کیونکہ خدا کا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتہ نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا۔ فرشتہ رات کو کس کے پاس آیا؟ پولس تھا کہاں؟ چرچ میں، جہاز کے نچلے حصے میں جہاں پر گندگی ہے، قیدیوں کے لیے کوئی وی آئی پی روم نہیں تھے ہوتے، قیدیوں کے نچلا حصہ تھا جہاں پر گندگی تھی۔ کیا خوبصورت بات ہے، نچلے حصے میں، قید کے نچلے حصے میں گندگی میں بھی پولس دعا کر رہا تھا، بندگی کر رہا ہے، حسب معمول دعا کر رہا ہے، اور فرشتہ طوفانوں میں آ کر اس کی ہمت کو بڑھاتا ہے۔ ہلیلویا۔ طوفانوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بندگی کرنا نہ چھڑے کرو بس۔ کئی دفعہ کئی لوگ ہیں وہ دعائیں نہیں کرتے، ان کو پوچھے بھائی صاحب کی کہ تو پتہ ہے بھائی صاحب حالات ہی بڑے مانے بھائی تو تجھے کیا نہیں ہوتی بھائی صاحب تو کی دسی آج کل تو میرا جب تک کام نہیں کوئی نہیں، یہ جو آپ بتا دیں جی بہن جی آپ کیوں نہیں چرچ ہے، تو آپ کو پتہ ہے بھائی صاحب کام نہیں مندہ پیار کی کریے پانے اٹھے اسی اٹھے۔ تیرا کی مطلب ہے کہ میں ان سے میں بندگی میں دعا پیسہ میرے کو دعا بھی نہیں ہوتی، میں تے بائبل نہیں پڑھ سکتی۔ پولس طوفان میں گھرا ہوا ہے، قید میں ہے، اور آگے مقدمہ ہونے والا ہے روم میں، لیکن جہاز کے طوفانوں میں بھی وہ بندگی خدا کی کر رہا تھا۔ پولس دے سیلاس نو ویکھو وچ جیل دے پایا، ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں رب ویکھ نہ پایا، اونا دی بندگی نے دتی اے جیل ہلا، اونا دی آپ کی بندگی حالات کو ہلا دے گی، آپ کی بندگی فاقوں کو ہلا دے گی، آپ کی بندگی طوفانوں کو، بحرانوں کو، مصیبتوں کو ہلا دے گی۔ بندگی نہیں کرنی چھڑنی ہے صاحب، کچھ بھی ہو جائے، غربت ہے، فاقے ہیں، مصیبتیں ہیں، ہنگامے ہیں، قید ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے بندگی نہیں چھڑنی۔ اسی پتہ ہے جب بندگی کرتے ہیں جب کام شام وہ بڑا کام ایسا پھر تے منہ ستا کر کے بلاندے بھی نہیں تھے، جو نوٹ اینجل آن دے نا اینجل ایلانی پھر پھر تے بی بی تے پیارے پیارے نیارے پیارے۔ ہم نے کب بندگی کرنی ہے؟ کب کرنی ہے؟ جس کا میں ہوں اور جس کی میں کیا کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے مجھے کیا کہا ہے، اس کے فرشتے نے مجھے کیا کہا، اے پولس نہ ڈر، ضرور ہے تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، پولس تو جائے گا۔ اچھا کیسر کے سامنے پولس کیوں جانا چاہتا؟ پتہ کسی کو یہ چاہتا سی میں جاواں تے میں جا کے انہوں بھی کس نامہ جا کے خوشخبری سناواں کہ یسوع زندہ ہے، اور فرشتے نے کہا تو جائے گا، مجھے پتا ہے تیرے اندر کیا چل رہا ہے، تجھے مرنے کا خوف نہیں ہے، تو بس یہی چاہتا ہے کہ میں جہاں تک ہو سکے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی میں خوشخبری سناؤں۔ فرشتہ کہتا ہے تو کیسر کے ہاں جائے گا، دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں، غور کریے اس آیت کو اپنے اپنے بائبل پر دیکھیے گا اور اس ورس کو بڑے دھیان سے غور سے پڑھیے سنیے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے، دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی ہے۔ ہیلیلویا۔ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ پولس ان قیدیوں کے لیے نہیں، نہ سپاہیوں کے لیے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تو جہاز میں ہے، سو خدا نے تیری خاطر 275 لوگوں کی جان بخش دی ہے۔ ہیلیلویا۔ ایسے لوگ بنی کہ آپ کی خاطر خدا دوسروں پر مہربانی کرے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں
یہ میرا کمال ہے. یاد رکھیے کئی دفعہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس وجہ سے آپ بابرکت بنے ہوئے ہیں. کوئی آپ کی بیوی ہے, کسی کا شوہر ہے, بیٹا ہے, باپ ہے, ماں ہے, کوئی ہے جس کی خاطر تو آڈی بخشش ہو رہی ہے. فرشتہ کہنے لگا پالوس اوپر سے خدا نے 275 نہیں دیکھے, اتو خدا نے دیکھا ہے کہ جہاز وچ کون بیٹھا ہے؟ میرا خادم پالوس بیٹھا ہوا. ہاللیلویا. جے ایک دی خاطر جہاز بچ گیا تے کئی بار ایک دی خاطر جہاز پٹھا بھی پہ جاتا ہے. یہ کون سی؟ ہاں ایک بیچی. اور ایک اگر ایک ہی خاطر جہاز خطرے میں ہے تو کئی دفعہ ایک ہی خاطر مہربانی بھی ہو جاتی. سانو لگتا ہے اور بڑا کام پتہ ہی کوئی پوچھ پاچھ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک منسٹری کے بارے میں جب ان کے گھر میں ایک بڑی دعا کو خاتون تھی, جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں وہاں پر تھا. تو وہاں پر ان کی میموریل سروس پر کسی خادم نے ایک بات کہی. ان کی منسٹری کے لوگوں کو کہا آج وہ خاتون دنیا سے چلی گئی ہے جو آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی. خون اپنی فکر کر لینا کیونکہ وہ بھی ڈر گئی تھی. اس کے بعد وہ منسٹری کی تجزیہ ہوئی. اس منسٹری کا نام و نشان ختم ہونا شروع ہو گیا. کوئی ہوتا ہے جو پیچھے دعا کر رہا ہوتا ہے, آپ کی ماں دعا کر رہی ہوتی ہے تو پیسہ چلن دیا. آپ کو لگتا تھا کہ میرے کو بڑا پیسہ میرے کو تھوڑی ماں پیچھے دعا کرن نہیں ہوتی ہے, تو آپ کی ماں کی دعائیں یا آپ کا باپ دعا کر رہا ہے یا آپ کی بیوی دعا کر رہی ہے یا آپ کا شوہر دعا کر رہی ہے, کاغذ کر رہے تھے. آپ تو بس اپنے کام میں بزی ہے, لیکن کوئی شخص ہے جو پیچھے دعائیں کر رہا ہوتا ہے, اس کی خاطر آپ کی جان کیا ہے بخشی جا رہی ہے. سو پالوس سے کیا کہا گیا؟ تیری خاطر کیا ہو گیا؟ جان بخشی گئی ہے. لہذا سفر میں تھوڑا سا دلاسا مل گیا, تسلی مل گئی. اب لکھا ہے 27 ہے, جب 14ویں رات ہوئی, 14 راتاں ہوئی تھے, کہتے نہ سورج نہ ستارے نہ روٹی بس نہ نیندر, کسی طریقے سے طوفان میں سے باہر نکل جائیں. حالات ٹھیک ہو, 14 راتیں گزر گئی ہیں. اور لکھا ہے اب بڑی خوشبخت, اور ہم پہلے ادریا میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کسی ملک کے نزدیک اور پانی کی تھال لے کر 20 پرسا پایا اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور 20 تھال لے کر 15 پرسا پایا. کنارے کے قریب آنا پہ اور آگے بڑی خوبصورت. اور اس ڈر سے کہ مباتا چٹان پر جا پڑے, جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے. بولو ایسے کرو, جہاز کے پیچھے سے کیا ڈالے؟ لنگر کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے؟ میں نے کیا تھا پیسے جہازوں کو پانی کے بیچ میں کھڑا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلیٹر بدن بڑے بڑے لوہے کے یہ لنگر ہوتے ہیں, اور ان کو پانی جب پھینکتے ہیں نا تو جہاز کو وہیں پر روک دیتے ہیں, جہاز وہاں سے ہل نہیں سکتا. لہذا ملاحوں نے جہاز کو روکنے کے لیے, جہاز کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اور جہاز کو طوفان میں سے بچانے کے لیے ایسے کرو. ایک 4 لنگر تسی کے پالو تو جہاز صحیح رہن گے. آپ کا جہاز طوفان میں گھرا ہوا ہے, آپ خطرے میں ہیں, بحران میں ہیں, مصیبت میں ہیں, ہنگاموں میں ہیں, فاقوں میں ہیں, 4 لنگر پالو آج ایسے کرو تصرفہ کریں. اور یہ لنگر اعمال کی کتاب دوسرے باب میں لکھے ہیں, سنیں گے. وہ رسولوں سے تعلیم پانے, رفاقت رکھنے, روٹی توڑنے,
कितने लंगर थे? 4 लंगर अपने जहाज में पा दो, नामुमकिन है कि आपका जहाज डूब जाए। नंबर 1 तालीम, आप क्या कर रहे हैं? नंबर 2 क्या करें? रफाकत न छड़िया करो। नंबर 3 रोटी यानी पाक की साथ आया करो, तो फिर त्रैतवार नहीं होना। बस रखो कि पाक साथ होना है तो बाकी त्रैतवार, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है चर्च के साथ आपकी रफाकत है। और चौथी गल की बताए केड़ी केड़ी तुझे सब बोलेगी लंदन केड़े 4 लंगर पाने ने केड़े केड़े अच्छी बोलो। नंबर 1 तालीम पाने, फिर बोलो उतले तालीम पाने। तालीम कहां से पानी है? जिथों मर्जी, जिथों मर्जी पा ली, कोई गल जिथों मर्जी भी पा ली, उधर भी पा ली, मसाले बाकी नहीं पका दी। भाई साहब वो कहने छोटों का भी बपतिस्मा है, आप कहने बड़ों का भी है, तो आप हो गए ना कंफ्यूज। सो 4 लंगर डाले और लिखा सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। अब थोड़ा सा उनको यकीन हो गया कि लगता है इस तूफान जो निकल जाएंगे। फिर आगे जाके बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आयत नंबर 30 से पढ़ेंगे। और जब मलाहों ने चाहा कि जहाज पर से भाग जाएं और इस बहाना से गले से लंगर डाले, डूंगी को समंदर में उतारा, तो समंदर ने सूबादार और सिपाहियों से कहा कि अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते। इस पर सिपाहियों ने डूंगी की रस्सियां काट कर उसे छोड़ दिया। और जब दिन निकलने को हुआ तो पौलुस ने सबकी मिन्नत की कि खाना खा लो। हालेलुया। क्या लिखा है? पौलुस ने क्या कहा? सबकी मिन्नत कि नहीं करिए 14 दिन तो खाता कुछ नहीं, भूखी मर गई है। क्यों मर गई है भूख? किसको पता है? जब जान के लाले पड़े हो तो फिर भूख कहां? लेकिन पौलुस को उनके बदन की फिक्र है। क्या कहता है? गौर करें, पौलुस ने उनकी मिन्नत करके कहा खाना खा लो, और तुमको इंतजार करते करते फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए। कहते हैं खाना खा लो भाइयों। एक फिक्र पौलुस दे सकते। पौलुस कौन है? कहती सचे। अब लगता यूं है कि अब जहाज का कैप्टन पौलुस बन गया। क्या लगता है जी? अब जहाज चलेगा पौलुस के कहने से। अब जहाज का सारा कंट्रोलर कौन बन गया? क्यों? क्योंकि अब उन्होंने जान लिया कि भाई साडा इलम, साडे तजर्बे, साडा पैसा एक पासे, अब हमें पौलुस को फॉलो करना है जैसा पौलुस कहेगा। काले दिन मुबशर बाबर साहब की बहन की शादी थी, तो वहां पर जो सारा इंतजाम कर रहा था बंदा, तो मुझे कहता पैसा बहुत बाहर मिलनी करनी। मैं क्या मिलनी अंदर करनी थी, और नहीं पैसा की मिलनी बाहर होगी। मैं क्या वो नवा दौर है, मिलनी स्टेज की होगी। उन्होंने गुस्सा लगा कि पैसा में मेरी गल, क्योंकि जॉय साहब था पूरे प्रोग्राम जॉय साहब से। मैं क्या मिलनी उठे कर नहीं बैठी। मुझे बाद में थोड़ा पता, मैं क्या भाई जी गल सुनो, ये रोटी का इंतजाम तो आटा है, लेकिन निकाह का सारा इंतजाम की है उसी मेरी मान के चलो। कई दफा ना आपने कभी देखा होगा कि पुराने जमाने कुछ भी ऐ नाला ऐ बैंडे की नाला ए आ गई बड़ा अच्छा ही लिखा लो रब खुदावंद बात ऐ नाला और देखिए बन रही है जे जान जाके सड़के वो सड़के करो रब खुदा। ये पुराने जमाने में निकलो बाहर, सड़के मिलनी, नाले थे मिलनी, नाले कुत्ते मिलनी है ना, इतने नहीं। मैं क्या भाई मिलने की तो हुई है स्टेक, पैसा स्टेक छोटा, मैं क्या थले को लेने पाए
کہ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਖਾਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਦੇ। फिर कहते हैं मैं क्या निकाह पहले करा लो, नहीं नहीं भाई साहब निकाह रोटी तो बाद रहेगा। कैसा है निकाह? कौन सी बेटा क्या? नहीं रोटी पहले। उन्होंने गल दसवा, सारी कृषियां बैठी हुई थे, दसो रोटी है में कि निकाह है में? है निकाह पाने की होती बराबर। पतीलियां वेलियां चमचे बेले चादरां गंदियां आलिया निकली सुन्ने बेटी नाल हड्डियां नाल चौल। तो कहना पड़ता भा चुक गिलास से तो ऐवी चुक जो धियां दे विआह करो ना, सुनो मेरी गल, बरात लेट आना तुसी कबूल कर लेते हो ते कहंदे नहीं फटाफट दो तुरन लगे आए ने बड़ी दूरों दियो रोटी दियो। उन्हें वेट करो की हो गए तो बाद जो सारा कोई पान को सिक्का पीने लगे ऐ पैसा निकालने कबूल ही तेरे कबूल है। मैं क्या मुंडे मैं क्या भाई जाओ ने कहते मैं पैसा चेंज कर रहा की कर रहा। मैं क्या साडा जमाना सी इको पैंट में पा कर निकले सा ते ओही पा के घर वापस आ गए सा। ऐसे दुल्हा कहता है मैंने उम्र चेंज करना, ये है मेरी शेरवानी, अभी मैं आया था, अब ने कहा है अब मैं जाऊंगा पैंट शर्ट पहने। वो पैंट शर्ट पाने पौने घंटे बाद आया। मैं किस पे पढ़े, मैं क्या भाई मैं चला जाए, मैं क्या मैं को वेला पाल नहीं, मैं क्या त्रै घंटे को वहां बाहर है, मैं क्या मैं चला गिर जा रही हूं। ओ ना करो जल्दी जाओ पर तो लगा पता है कि मुंडा जाके तो थे लिस्टवान दे आने ने वो यार नहीं ना की ओने बाबा लाली कड़े लाली निकले नहीं निकले। मैं कहते नहीं तू यार पता चल गया पौना घंटा मुंडा तैयार हो गया, कुड़ी गड्डी जाके पैर नहीं गया। तो सुनी मेरी बात, मान लिया करो कि आज तो बाद एक अहम जान रोटी बाद चुकवानी। पहले की करना है की करना है रोटी उस टाइम तो अटे ही तौर पर बोले करें उस टाइम जो नहीं छो दिन पैसा तो पैसा उस बाद मेरी मीरा पर पा बैठा निकाह की फीरा पर बैठ गया। मैं निकाह करके बाहर निकला, मैं नहीं पढ़ा। और मुझे घर वाले कहते हैं पैसा टका के लो फीस ना। मैं क्या हो गया ना भी फिर पैसे ना कुड़ी के मुंह पैसे। वो मैं क्या बाबिया फीस दे रही है 20,000। मैं क्या लैनी 20,000। वो कहता है 20,000 में तरहान कभी मिली। मैं तो बाहर आ गया मिशन मैं तू निबड़ में आया चलो। वो कभी बुलाओ भाई साहब फिर आकर बताया थक थका कहता है ले लो 15,000। और देखिए उसको हुआ क्या, मिलनी हुई और मिलने के बाद आगे मैं बैठ गया। तो कहता है पैसा भी है 500 रुपए के से मेरा दिल कितना मैं 500 फॉलो कर गया 1000 के से। अच्छा उसे खड़ा सी नाई तो उसको दे दिया 1000 रुपया। नाई को कितना दे दिया तो किसी के कितना था अरे लो पास कैसा पास। इसलिए यहाँ वहां बयानिया ने अपने कुर्बानों तक आके दस्या करो कुछ ये दस छड़ते हो रीतवे देने पैसे नहीं इन्ने लाभ नहीं है साड़ी बारी की कहते हो। और चलो पैसा कर लियो कंप्रोमाइज सानू कंप्रोमाइज ते दुध वाली कहना चुका के नहीं 5,000 उठे तो बड़ा याद है साढ़े दे कहते और चलो पैसा की तो पता नीलों के पास से पानी लेना वो आ ही जाता है। तो कितनी मननी है यार तो बाद निकाह की करना है दसों सारे कौन कितने के तीरा ब्याह वाला है सारे घर वाला है और कितना कितना निकाह जो मर्जी कर लो बड़ा कहते हो आज दिन हो लग रहा है। अब चाचा को शराब ना पी गया है ये बड़ा होता है शराब ना तो पी मैं पीना तो कोई पी ना है
یہ چنگی ہوتے ہوتے تے بھائی کی برات پورے 1 بجے جہاز پر سفر کرتے کرتے خدا نے ان کی مدد کی، رہنمائی کی، کھانا کھانا کھا لیا، سیر ہو گئے، اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے. فرض پڑھنا چاہوں گا، آخری نہ پڑھیں گے، اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے وسیلہ سے چلے جائیں. اسی طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے. ہاللیلویا. کتنے پہنچ گئے؟ 14 دن بعد کتنے پہنچ گئے؟ خشکی پر پہنچ گئے. آئیے خدا ان کا شکر کریں، سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.